اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ارزقنا علما نافعا واسعا عمیقا اللہم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک اللہم ارزقنا حیات سعادت وموت شہادت اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فہم القرآن آسان کورس جو 42 آیات پر مشتمل تھا وہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب اسی کی روشنی میں ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم اللہ نے کس قدر آسان کر دیا ہے۔ میں آغاز کر رہا ہوں سورہ فاتحہ ہی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلمہ دیکھیے بسم اللہ، یہ کلمہ بس جو ہے یہ بھی اس کو بھی انالیسس کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کلمہ با جمع اسم سے مل کر بنا ہے۔ با کے معنی اردو ادب میں بھی دیکھیے، غور کریں تو ہم اردو ادب میں کہتے ہیں با جماعت، جماعت کے ساتھ، با ادب، ادب کے ساتھ، تو ہم کے ساتھ ترجمہ تو اردو میں بھی کرتے ہیں۔ با کے معنی تو ہو گئے کے ساتھ، باقی کلمہ رہ گیا سین اور میم۔ سین کے اوپر جزم ہے اور میم کے نیچے زیر ہے۔ با کو اگر الگ کر دیا ہے تو سین پہلا کلمہ بن گیا، اس کے اوپر جزم ہے۔ جس کے اوپر جزم ہے وہ تو کسی بھی زبان میں بولا نہیں جاتا، وہاں پہ تو سکون آ گیا ہے، اس نے تو بولا نہیں جانا۔ اس کو پرونونس کرنے کے لیے عرب ایک الف کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر ایک الف کا اضافہ کر دیں تو یہ کلمہ بن جائے گا اسم، بے اسم نام کے ساتھ۔ محمد ابن عبداللہ، محمد کا کلمہ الگ کر دیں تو بے کے اوپر تو جزم ہے، یہ تو بولا نہیں جائے گا، باقی رہ جائے گا نی عبداللہ۔ نی تو کوئی کلمہ نہیں ہے، یہ تو ایک آواز ہے، صرف حرف ہے، اس کے تو کوئی معنی نہیں ہو سکتے۔ اس کو پرونونس کرنے کے لیے با کو جس کے اوپر جزم ہے ایک الف کا اضافہ عرب کرتا ہے ابن عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا، معنی پورے ہو گئے۔ اسی طرح ہم اس کے ساتھ بھی سین کے اوپر چونکہ جزم آئی ہے، یہ پہلا حرف بن گیا با کو الگ کرنے کی وجہ سے۔ اب اس کے اوپر جب ہم ایک الف کا اضافہ کریں گے تو یہ کلمہ بامعنی بن جائے گا اسم۔ اسم کے معنی نام، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں آپ کا اسم مبارک، آپ کا نام کیا ہے؟ بسم، نام کے ساتھ۔ کس کے نام کے ساتھ؟ آگے کوئی اسم آ رہا ہے، وہ ہے اللہ۔ بسم اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب لوگ اللہ کے لیے کلمہ الہن استعمال کرتے تھے، تو وہ جو الہن وہ تو اس طرح لکھا جاتا ہے، ایک الف یہ ہے، ایک لام کے اوپر کھڑی زبر۔ اب یہ ایک الف یہ جو شروع میں آیا ہے، ایک الف یہ لام کے اوپر کھڑی لگائی، الہن۔ عربوں کے ہاں تو ہر کام کے لیے الگ الگ الہ تھے،
یہ زندگی دیتا ہے، یہ الہ موت دیتا ہے، یہ بارش برساتا ہے، یہ دھوپ نکالتا ہے، یہ اقتدار دیتا ہے، ہر ایک چیز کے لیے الگ 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 خدا بنائے ہوئے تھے انہوں نے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ لوگوں، ایک الہ ایسا ہے جو سارے کام خود اکیلا کر لیتا ہے۔ جو سارے کام خود اکیلا کر لے وہ عام تو نہ رہ گیا نا، وہ خاص ہو گیا۔ تو یہ خاص کو ظاہر کرنے کے لیے عربوں کے ہاں الف اور لام کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ایک الف لام کا اضافہ کرتے ہیں اسی کلمے سے۔ پہلے دیکھیے الف اور یہ لام، ہم نے الہ کا کلمہ تھا، اس کے اندر الف اور لام کو اضافہ کرنا ہے، اس کو اکٹھا لکھنا ہے۔ اس کو اکٹھا لکھنے کے لیے ایک الف یہ جو آلریڈی ہے، ایک الف یہ، ان دونوں الفوں کو اٹھا کر اکٹھا لکھ دیا جاتا ہے شد کے ساتھ۔ یوں شد کے ساتھ اکٹھا کر دیا، یعنی اس الف کو اور اس الف کو، اس الف کو اور اس الف کو دونوں کو اکٹھا کر کے یہاں لکھ دیا۔ اور عربوں کے ہاں ہماری زبان میں بھی ایک کلمے کو دو دفعہ بولنا ہو تو اس کی جگہ پہ دو کلمے ہوں، اس کو اکٹھا لکھنا ہو تو شد لگا دیتے ہیں۔ تو شد لگا کر ایک الف یہ والا، ایک الف یہ والا، اس کو اکٹھا یہاں لکھ دیا۔ اور اس کے ساتھ الف لام یہ جو پلس کرنا تھا، اس طرح الف اور یہ لام اس کے ساتھ پلس کر دیا۔ دیکھیے یہ کلمہ اللہ بن گیا۔ اس طرح اللہ بنا ہے، خاص الہ عام الہ نہ رہا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، بے کا معنی تو کے ساتھ ہو گیا۔ اسم کا کلمہ اس کے ساتھ تو الف لام نہیں لگا ہوا، یہ نکرہ ہے۔ اور اللہ کا کلمہ یہ تو معرفہ ہے، نام سارے ہی معرفہ ہوتے ہیں۔ تو پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو، تو ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ کون اللہ؟ اب چونکہ اللہ کا کلمہ ان کے لیے ایک جدید چیز تھی، تو انہوں نے کہا کون اللہ؟ تو ان کی صفت جو پہلے بیان کی وہ ہے الرحمن۔ رحمان کا کلمہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ الف لام جو شروع میں لگ گیا ہے یہ تو خاص کرنے کے لیے ہو گیا، باقی کلمہ رہ گیا رحمان، رحمان۔ ہر کلمے کا ایک وزن ہوتا ہے۔ فعل، اس نے ایک فعل کیا۔ اگر یہ کلمہ فعیل بھی ہو جائے تب بھی اس کا مطلب ہوگا اس ایک مذکر نے فعل کیا۔ فعولا تب بھی، کیونکہ سٹرکچر ٹوٹا نہیں ہے، فے عین لام ہی رہا ہے۔ فے عین لام، فعلا اس نے فعل کیا، ضربا اس نے مارا، رحیما فعیلا اس ایک مذکر نے رحم کیا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کاروما فعولا، جتنے بھی کلمات آئیں گے اس کے اوپر اس کا معنی اس ایک مذکر نے وہ فعل کیا، کاروما اس ایک مذکر نے مہربانی کی۔ اب اس کو اگر ہم تبدیل کر دیتے ہیں، تھوڑا سا سٹرکچر تبدیل کرتے ہیں تو معنی بھی ساتھ، فاعل اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فاعل، فے عین لام کے درمیان ایک الف کا اضافہ کر کے اب یہ ایک نیا سٹرکچر بن گیا ہے۔
تو جتنے کلمات بھی فاعلن کے وزن پہ آئیں گے ان سب کے اندر اردو ادب کے اندر جس طرح ہم پڑھتے ہیں فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، تو کام کرنے والے کے معنی خود بخود پائے جائیں گے۔ کاتبا، اس ایک مذکر نے لکھا، کاتبن فاعل لکھنے والا۔ اسی طرح راحم رحم کرنے والا، کہ مفعول مفعول جس پر کام کیا گیا اردو میں کہتے ہیں۔ یہ وزن جہاں بھی آئے گا مفعول تو وہی آئے گا جس کے اوپر کوئی کام کیا گیا۔ مکتوب جس پر کتابت کا کام کیا گیا۔ مرحوم جس پر رحم کا کام کیا گیا۔ تو یہ مختلف اوزان ہیں، اپنے اوزان اپنے اندر خاص معنی رکھتے ہیں، انہی کے ذریعے انشاءاللہ ہم آگے ترجمے کے اندر سہولتیں اور گہرائی اختیار کریں گے۔ یہ کلمہ آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ فعلان، اسی کا طرح کا ایک وزن ہے، فعلان۔ اردو ادب میں اسی وزن پہ آنے والے کلمات ہم ان کو پڑھتے ہیں جو عربی مبین کے ہیں دراصل، لیکن اردو میں ہم ایسے ہی استعمال کرتے ہیں جس طرح طوفان، طغیان، غضبان، فیضان، فیضان، غضبان، یہ سارے کلمات ہم اردو ادب میں بھی ایسے استعمال کرتے ہیں۔ ہم ایک ایک کا انالیسس کریں گے تاکہ معنی کے اندر ڈوب کر غوطہ گنجانی کر کے ہم اصل معنی کے اوپر ٹھیک طریقے سے پہنچ سکیں۔ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں طوفان، طوفان کسے کہتے ہیں ذرا اپنے آپ سے پوچھئے۔ ہوا اگر چل رہی ہو تو کیا کہتے ہیں ہم اردو ادب میں؟ ہوا چل رہی ہے۔ اگر ہوا تیز چل رہی ہو تو پھر کیا کہتے ہیں اردو ادب میں؟ سوچئے ذرا۔ ہاں، ہوا تیز چل رہی ہے، ایسا ہی کہتے ہیں، اس کے لیے یہی کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ ہوا بہت تیز چل رہی ہو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اردو ادب میں یہی کہتے ہیں، ہوا بہت تیز چل رہی۔ لیکن ہوا کے اندر جوش، قوت، ولولہ اور بڑھ جائے، جو عام طور پہ چلتی ہوا اس کی حدوں سے باہر نکل آئے، زمین سے مٹی، ریت، پتے، چھوٹی موٹی چیزیں جو زمین پہ پڑی ہیں ان کو بھی ساتھ اٹھا کر چلنا شروع کر دے، پھر کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، اسے پھر ہم تیز ہوا نہیں کہتے، پھر ہم اسے آندھی کہتے ہیں۔ اگر اس آندھی کے اندر جوش، قوت، ولولہ اور بڑھ جائے اور ہر حد کراس کر دے تو پھر کہتے ہیں طوفان آ گیا ہے۔ جب وہ بڑے بڑے درختوں کو گرانے لگ جائے، سامنے آنے والے سائن بورڈز کو گرانے لگ جائے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آندھی کا کلمہ، پھر ہم کہتے ہیں تیز ہوا کا کلمہ، تیز ہوا چلنے کا کلمہ چھوٹے رہ گئے ہیں۔ اب اگر پورے معنی سمجھ آتے ہیں تو تب آتے ہیں جب ہم اس کے لیے طوفان کا کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ میں کوئی بات سمجھا سکا؟ جوش، قوت، ولولہ، حد سے نکل کے آنا، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آنا۔ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو یہ فعلان کا وزن بنتا ہے۔ پھر میں ایک اور مثال دیتا ہوں، طغیان، اردو میں طغیانی کہتے ہیں نا، آ گئی ہے۔ ندی نالے میں جو پانی بہہ رہا ہو، اگر بہہ رہا ہے تو بہہ رہا ہے، یہی کہتے ہیں۔ تیز بہے تو ہم کہتے ہیں تیز بہہ رہا ہے، بہت تیز بہے تو ہم کہتے ہیں بہت تیز بہہ، اس کے اندر جوش، قوت، ولولہ اور بڑھ جائے۔ اس کے جو ساحل ہیں، جو دونوں کنارے ہیں ندی نالے کے، ان کو وہ اچھل کر کراس کرنا شروع کر دے، حد سے باہر نکل آنا شروع کر دے، اور آگے جو بند باندھے ہوئے ہیں ان بندوں کو توڑ دے، تب ہم کہتے ہیں طغیانی آ گئی ہے۔ طغیان کا کلمہ اس وقت کہتے ہیں۔ اب پانی کا تیز چلنا،
بہت تیز چلنا، حد سے نکل جانا، یہ سارے کلمے چھوٹے رہ جاتے ہیں، لیکن جب اس نے بند ہی توڑ دیے ہیں، رستے کی رکاوٹیں توڑ دی ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں طغیان۔ ایک اور کلمہ ہے غضبان، جسے ہم غضبان بھی کہتے ہیں، ضاد اور ضاد، غضبان، یہی وزن ہے، فعلان، غضبان، فعلان۔ کسی کی بات اچھی نہ لگے تو ہم کہتے ہیں ناپسند ہوئی ہے، ناپسندیدہ بات ہے، ناگوار گزری ہے، ہم پہلے لیول پر یہ کلمات استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس ناگواری میں، اس ناپسندیدگی کے اندر جوش، قوت، ولولہ اور بڑھ جائے تو یہ کلمات چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں غصہ آ گیا ہے، لیکن غصے کے اندر جوش، قوت، ولولہ اور بڑھ جائے، حدوں سے نکل آئے تو بندہ گالم گلوچ پر بھی اتر آئے، مار پیٹ پر بھی اتر آئے، تو پھر ہمارے لیے غصے کا کلمہ بھی چھوٹا رہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں غضب ہو گیا، وہ فلاں شخص اس وقت بڑا غضب میں تھا، لیکن وہ باقاعدہ مار پیٹ شروع کرے، لڑنا شروع کر دے، گالم گلوچ کرے، شرافت کی ساری حدود کو توڑ ڈالے، جب یہ مسئلہ اس کا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں فلاں شخص اگر کہیں غضب میں ہے تو چھوٹا لگتا ہے، پھر اس کے پورے معنی دیں گے جب غضبان کہیں گے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کوئی آدمی کسی کو فائدہ دیتا ہے تو کہتے ہیں فلاں نے فلاں سے فائدہ حاصل کیا، لیکن فائدہ دینے والا صبح شام دے اور دیتا ہی رہے اور بہت زیادہ دے تو ہم کہیں گے بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، یہ بات سچ ہے، ایسے ہی کہیں گے۔ لیکن اس کے اندر جوش، قوت، ولولہ بڑھ جائے تو یہ فائدے کا کلمہ چھوٹا لگتا ہے، پھر کہتے ہیں فلاں نے فلاں سے فیض پایا ہے۔ لیکن اس فیض کے اندر بھی جوش، قوت اور ولولہ بڑھ جائے تو پھر فیض کا کلمہ بڑا چھوٹا رہ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے ہم فیضان کا کلمہ جاری زبان پہ لاتے ہیں، فلاں کا فیضان جاری ہے۔ جب یہ فیض جوش، قوت، ولولے سے آ جائے، حدوں سے نکل کے آئے، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آئے۔ 4 کلمات کو ہم نے دیکھا، فعلان اور فعلان کے وزن پر آنے والے یہ کلمات، ان کے اندر جو قدر مشترک تھی، جوش، قوت، ولولے سے آنا، حدوں سے نکل کے آنا، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آنا۔ کیا میں یہ بات سمجھا سکا جی؟ تو گویا جتنے کلمات بھی فعلان ان کے وزن پر آئیں گے یا فعلان ان کے وزن پر آئیں گے، فے کے اوپر پیش بھی اور فا کے اوپر زبر بھی، فعلان، طوفان، طغیان، اور فا کے اوپر زبر بھی، غضبان، فیضان، وہ پیش والے ہوں، وہ زبر والے ہوں، لیکن اس وزن پر آ جائیں گے تو ان کے اندر جوش، قوت، ولولہ اور حد سے نکل کر آنا اور رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آنا ہے، کہ یہ جو قدر مشترک پائی جاتی ہے یہ ہر اس کلمے میں ہوگی جو اس وزن پہ آئے گا۔ اب دیکھیے ہمارے نے جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے رحمان، فعلان، غضبان، فیضان۔ رحم کا کلمہ تو ہماری ہی زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، ایک جذبے کا نام ہے، لیکن جس کا رحم جوش، قوت، ولولے سے آئے، جس کا رحم حدوں سے نکل کر آئے، جس کا رحم رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آئے، وہ ہستی رحمان کہلاتی ہے۔ یہ جو قدر مشترک تھی وہ ہم نے اس میں شامل کر دی۔ رحمان، فعلان، جس کا رحم جوش، قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کے آتا ہے، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آتا ہے، اور شروع میں لگا ہوا ہے الف لام، وہ خاص ہے، اس جیسا کوئی دوسرا ہے بھی۔ بسم اللہ الرحمن،
اللہ کے نام کے ساتھ جس کا رحم جوش قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کے آتا ہے، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آتا ہے، اور اس جیسا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں۔ الرحیم، یہ کلمہ بھی الف لام تو شروع میں جو لگا ہے یہ تو ہو گیا الف لام خاص کرنے کے لیے۔ باقی رحم کا کلمہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے راہیمہ، عربی میں کہتے ہیں اس نے رحم کیا، لیکن اس کو اگر فاعلون کے وزن پہ کہا جائے گا رحیم، کریم، عظیم، علیم، یہ سارے کلمات ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ وزن دیکھیے ایک ہی آ رہا ہے، فعیل، رحیم، علیم، عظیم۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے اندر ذرا اتر کے دیکھیں۔ فعلہ ہوتا تو اس نے کام کیا، فاعل ہوتا تو کام کرنے والا، مفعول ہوتا تو جس پر کام کیا گیا، اور فعلان ہوتا جس کے اندر جوش قوت ولولہ حد سے نکل کر آنا، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آنا کے معنی اس میں شامل ہوتے۔ لیکن یہ کلمہ فاعل ہے۔ اردو ادب میں جس طرح کہتے ہیں اللہ علیم ہے، علیم کسے کہتے ہیں؟ ذرا غور کیا کبھی آپ نے؟ اللہ علیم ہے، یہ کلمہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے عالم۔ عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، علیم نہیں ہے وہ، عالم جاننے والا، جو بہت جانتے ہیں اسے علامہ کہتے ہیں، جو کائنات میں سب سے زیادہ جانتے ہیں اسے عالم الناس کہتے ہیں، علیم نہیں کہتے۔ پھر یہ علیم کیا ہے تو اس کے معنی جاننے والا ہی۔ تو اس کے ٹھیک معنی جاننے کے لیے دیکھیے، میں آپ کو اس وقت کلمہ علیم پڑھا رہا ہوں۔ میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے اللہ کو پتا تھا کہ خاور بٹ ان افراد کو جن کے ناموں کو میں ابھی بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ اس زمانے میں جانتا تھا یا کہ نہیں جانتا کہ ان افراد کو اللہ اتنے بج کے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر یہ کلمہ علیم پڑھائے گا۔ اسے ازل سے پتا تھا، اور ابد جس کے پاس کلمہ علم ہوتا ہے اس کو علیم کہتے ہیں، جس کے پاس ازل سے ہے۔ یہ صرف بھی ان کی ذاتی ہے، کسی اور کی دی ہوئی نہیں ہے۔ میں کوئی بات بتاؤں، میں کوئی بات نہ بتاؤں، میرے دل میں وہ بات ہو، وہ جان لیتا ہے یا نہیں جان لیتا؟ اس کو جاننے کے لیے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کی ذاتی صفت جاننا، وہ جان جاتا ہے۔ علیم بذات صدور کا کلمہ اس لیے استعمال کرتے ہیں نا کہ وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، دلوں کے بھید کو پہچانتا ہے۔ تو علیم کے اندر دو معنی پائے گئے، ایک تو ازل سے اور ابد تک علم رکھنے والا، دوسرا وہ اس کا علم ذاتی ہوتا ہے، کوئی نہیں دیتا، کوئی نہیں اسے بتاتا۔ میں ایک اور کلمہ عرض کرتا ہوں، عظیم، ہم اردو میں بارہا استعمال کرتے ہیں۔ ہر شخص کی زندگی عبارت ہے عروج اور زوال سے۔ کچھ اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اسے عروج ملتا ہے، پھر کچھ اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یا پہلے اسباب چھن جاتے ہیں جس کی وجہ سے اسے زوال ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ جل شانہ پر کبھی نعوذ باللہ کبھی ایسا وقت آیا کہ اللہ کی عظمت برقرار نہ رہی، اللہ عظیم نہ ہو؟ اللہ تو ازل ابد، جس کا نہ ازل نہ ابد، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ تو ہمیشہ سے عظیم ہی ہے، بڑا ہی ہے، اور یہ صرف ان کی ذاتی ہے۔ میں اس کے نام کی مالا جپوں، میں اس کے سامنے سجدے میں پڑا رہوں، بلکہ پوری کائنات اس کے نام کی مالا جپے اور اس کے سجدے میں پڑی رہے، اس کی عظمت میں اتنا سا اضافہ کر سکتی؟ اس کی وجہ سے کوئی اس کی عظمت کو فرق نہیں پڑتا، وہ ازل سے عظیم ہے، یہ صرف اس کی ذاتی۔ اور اس کے برعکس
خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، میں یا پوری کائنات کے لوگ مل کر اس کی تنقیص کرے، اس کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے، کوئی ایسے جملے کہیں، کوئی غلط باتیں کہیں ان کے متعلق، کیا ان کی عظمت میں ذرا سی بھی کمی کر سکتے ہیں؟ نہیں، ان کی عظمت ان کی ذات کی وجہ سے ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد رہے گی۔ یہ دو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، یعنی علیم میں بھی پڑھا اور عظیم میں بھی ہم نے پڑھا کہ یہ صفتیں ان کی ایک تو ذاتی ہیں، دوسری ازل سے لے کر ابد تک ہے۔ اس وزن پہ آنے والے سارے ہی کلمات کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی۔ مثال کے طور پہ یہ کلمہ رحم جو تھا، راہیم ماں، اس نے رحم کیا، راہم رحم کرنے والا، فاعل کے وزن پہ آ گیا، مفعول مرحوم جس پر رحم کیا گیا، فعیل رحیم تو خود بخود یہ معنی شامل ہو گئے، جس کا رحم ازل سے ہے، ابد رہے گا، یعنی اللہ کا نہ ازل ہے نہ ابد، گویا ہمیشہ کا رحم، ہمیشہ کا رحم کرنے والا۔ دوسرا، یہ صفت اللہ کی ذاتی ہے، میں اس قابل ہوں یا نہیں ہوں، میرا رب مجھ پر رحم کرتا ہے، جو ان کے نام کی مالا جپتا ہے ان پر بھی رحم کرتا ہے، اور جو اسے گالیاں دیتے ہیں ان پر بھی رحم کرتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کافروں پہ اس قدر مہربانیاں کیوں؟ وہ رحیم ہے، وہ فعیل کے وزن پر رحم کرتا ہے۔ اور شروع میں لگے الف لام، وہ خاص ہے، اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ جس کا رحم جوش، قوت اور ولولے سے آتا ہے، جس کا رحم حدوں سے نکل کر آتا ہے، جس کا رحم رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آتا ہے، اور فعیل کے وزن پر رحیم، جس کا رحم ازل سے ہے اور ابد رہے گا، اور جس کا رحم اس کی ذات کی وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ الرحیم سے پہلے بھی الف لام اور الرحمن سے بھی پہلے الف لام لگا ہوا ہے، تو گویا وہ رحمان بھی خاص ہے، عام نہیں، اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، نہ اس جیسا کوئی رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جس کا رحم جوش، قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کے آتا ہے، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آتا ہے، جس کا رحم ازل سے ہے اور جس کا رحم ابد رہنا ہے، اور اس جیسا رحم کرنے والا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں۔ خدا لگتی کہیے، اب معنی کے اندر غوطہ زنی کر کے، کیا بسم اللہ کے وہی معنی رہ گئے جو آپ نے ابھی تک پڑھے تھے؟ کس قدر گہرائی نصیب ہو جاتی۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہم جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو اکثر لکھا تھا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ ہم نے تو کلمے کا ایک حصہ نکال کے پڑھ لیا ہے کہ با کیا ہے، اسم کیا ہے، الہ کیا ہے، رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، ان کے اوزان کے اندر چلے گئے، شروع کا کلمہ تو کہیں نہیں آیا۔ یہ کہاں سے آیا؟ اس بات کو سمجھ لینا بڑا ضروری ہے۔ حضرات محترم، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے ماں باپ ان پہ قربان، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جب بھی کسی کام کا آغاز کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ تو ہم اپنے حبیب کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں کہتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ، آپ نے جو کہا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اور ہم آغاز کر رہے ہیں اس کام کا آپ کے کہنے کے مطابق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جس کا رحم جوش، قوت الولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کے آتا ہے، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آتا ہے، جس کا رحم ازل سے ہے اور ابد رہنا ہے، جس کا رحم ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ ہم نے اللہ سے کہا۔ اب خدا لگتی کہ یہ وہ کام مشکل ہو یا آسان ہو،
جس کام کو اللہ کا نام لے کر کہیں، جس کا رحم جوش قوت غلبے سے آتا ہے اور ازل ازل سے ہے اور ابد ابد اس کا رحم رہنا ہے، ہم اس قابل نہ صحیح، وہ رحم کرے گا تو مشکلات آسان ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اس تصور کے ساتھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ جادو نہیں ہے کہ اس کے آپ نے لفظ پڑھا تو اس کے اثرات مرتب ہو جائیں۔ اس پورے یقین کے ساتھ اور پورے معنی کو ذہن میں رکھ کر آپ نے اس کے معنی کو پڑھیں گے کہ ہمارے حبیب نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس کی تعمیل کرتے ہوئے یہ کر رہے ہیں۔ ہم آغاز کرتے ہیں اپنے کام کا جس طرح قرآن حکیم کا آغاز کرنے لگے ہیں، تو اگر ہم اس طرح پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کوئی مشکل ہماری سامنے رہ جائے گی؟ خدا لگتی کہیں۔ ہاں، جاتے ہوئے صرف میں ایک بات اور عرض کروں، یہ جو میں نے کہا تھا رحمان فعلان فعلان، جس طرح طوفان طغیان، یہ جو پیش آتی ہے، یہ جوش قوت ولولے اور حد سے نکل کر آنے والی چیزیں وہ ساری ہیں جو مادی ہوتی ہیں، پانی ہوا وغیرہ، اس طرح یہ مادی چیزیں۔ اور اگر زبر آ جائے فعلان فیضان غضبان رحمان، یہ ساری غیر مادی چیزیں ہوتی ہیں، یہ مادی نہیں ہوتی۔ بس یہ فرق مجھے بتانا تھا۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے معنی کے ساتھ، انشاءاللہ پورا قرآن حکیم اللہ تعالی ہمارے لیے کھول کے رکھ دے گا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، جس طرح کبھی الف لام لگتا ہے خاص کرنے کے لیے، کبھی الف لام تمام انواع اور تمام اقسام کے اظہار کے لیے لگتا ہے۔ جس چیز سے لگ جاتا ہے اس کی تمام اقسام اور تمام انواع۔ اب دیکھیں یہاں پہ کلمہ الف لام حمد سے پہلے لگا ہے، تو گویا حمد کی تمام اقسام اور حمد کی تمام انواع مراد ہوگی۔ اور حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کو۔ اور اگلا کلمہ ہے للہ، لام شروع میں جو آتا ہے کسی کلمے کے اسم سے پہلے آ جائے تو یہ تو دو حالتیں ہوتی ہیں، ہم نے پڑھا تھا، یا تو لام لازم ہے یا لام تعلیل ہے۔ دونوں کو اردو ادب میں رکھ کے دیکھیں گے، اگر اردو کا جملہ صحیح بن گیا تو وہی اس سے مراد ہوگی۔ یہاں پر ہم لام تعلیل ہے تو اس کے معنی کے لیے ہوں گے، لام لازم ہے تو اس کے معنی یقیناً ہوں گے۔ تو کے لیے ترجمہ کرتے ہیں تو دیکھیے اردو کا جملہ بنتا ہے، اور اگر اسی جگہ پر ہم یقیناً کے معنی لکھیں گے تو اردو کا جملہ نہیں بنے گا۔ للہ، لام کے لیے، باقی تو کلمہ اللہ رہ گیا، اللہ کے لیے۔ گویا حمد کی تمام انواع اور اقسام اللہ کے لیے ہیں۔ ایک اور چیز ہم نے پڑھی تھی آسان کورس میں کہ اگر دو اسم ساتھ ساتھ آ جائیں اور دونوں ہم شکل ہوں یا ہم شکل نہ ہوں، اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو یہ ایمفیسائز کرنے اور زور دینے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کو اردو ادب کے اندر جب اظہار کرتے ہیں تو ہی کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیے حمد کے اندر اللہ کی تعریف، اللہ کا نام موجود ہے، للہ کے اندر بھی اللہ کا نام موجود ہے، تو دو جگہ پر اللہ کا نام آ گیا۔ تو اب ہم ترجمہ کریں گے تعریف اور تعریف کی تمام اقسام، حمد کی تمام اقسام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ ترجمہ کہ اللہ کے لیے ہیں یہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ اب اس کا ترجمہ ہم کریں گے تعریف کی تمام اقسام اور تعریف کی تمام انواع اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کون اللہ؟ جو رب ہے۔ کون اللہ؟ جو پالنہار ہے۔ کون اللہ؟ جو کہ مربی ہے، جو پرورش کرنے والا، جسم کی بھی اور روح کی بھی پرورش کرنے والا ہے، جو مالک کاکا اور شہنشاہ ہے۔ وہ اللہ جو نگہباں ہے، منتظم ہے، مدبر ہے ہمارا۔ ان سارے معنی کے اندر یہاں پر یہ کلمہ رب استعمال ہوا ہے۔ اگلا کلمہ ہے العالمین۔ آخر پہ یانون آ گئی۔ یانون کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کہیں پر بھی کلمے کے آخر پہ واو الف واو نون یانون آ جائے، اور خاص طور پہ جس یانون کے نون کے اوپر زبر ہو وہ جمع کی علامت ہے۔ اس نے جس کلمے کے ساتھ لگایا ہے اس کو جمع بنانا ہے۔ اور شروع والا جو الف لام ہے یہ تو سارے کے سارے تمام اقسام و انواع، اور باقی تو اردو کا کلمہ رہ گیا عالم۔ عالم کہتے ہیں جہان کو، عالمین
جمع بن گئے، واؤنون واو الف واؤنون یانون جمع کی علامت ہے، تو یہاں یانون لگا ہے عالمین جہانوں، اور الف لام شروع میں لگا ہے تمام اقسام اور انواع کے لیے، وہ تمام گلیکسیز، وہ تمام جہان جنہیں ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے، جو ڈسکور ہو چکے ہیں، جو ابھی ڈسکور ہونے والے ہیں، وہ سارے کے سارے جہان۔ اب دیکھیے رب کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا، العالمین اس کا آغاز ہی الف لام سے ہو رہا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ دو اسم ساتھ ساتھ آ جائیں، پہلے کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو، دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہو، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، سب تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے، جو تمام جہانوں کا مالک، آقا اور شہنشاہ ہے، جو تمام جہانوں کا نگہبان ہے، جو تمام جہانوں کا مربی ہے اور پرورش کرنے والا ہے، جو مدبر ہے، جو منتظم ہے، تمام جہانوں کا، سب تعریفیں اسی کے لیے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن، یہ تو بھی ہم نے پڑھا، فعلان کا وزن ہے، جس کا رحم جوش، قوت اور بلبلے سے آتا ہے اور حدوں سے نکل کے آتا ہے، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آتا ہے۔ رحیم، یہ بھی ابھی ہم نے پڑھا، فاعلون کے وزن پر ہے۔ جتنے کلمات فاعلون کے وزن پہ آئیں گے ان میں دوامیت، ہمیشگی اور وہ صفت موصوف کی ذاتی ہوتی ہے، اور دونوں کے ساتھ الف لام لگا ہے، کوئی ان جیسا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں۔ ساری تعریفیں اس ہستی کے لیے ہے جس کا رحم جوش، قوت اور بلبلے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کے آتا ہے، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آتا ہے، جس کا رحم ازل سے ہے اور ابد رہے گا، اور یہ صفت بھی اللہ کی ذاتی ہے اور ان جیسا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، یوم کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، البتہ یہ دین کا کلمہ جو ہے، ایک دین ہم استعمال کرتے ہیں، دین زندگی گزارنے کا طریقہ، کرینہ اور سلیقہ جس کے معنی ہوتے ہیں، وہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک کلمہ اور ہے، جب اس کو ہم پڑھتے ہیں دین، تو اس کے معنی ہوتے ہیں بدلہ، معاوضہ، صلہ، جزا، ثواب، اجر، ان سارے معنی کے اندر یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ پہلا کلمہ یہاں بھی دیکھیے، یوم نکرہ ہے، الف لام نہیں لگا ہوا، دین سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کریں گے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، ایک دن جب سب کو اپنے کیے کی جزا اور سزا ملنی ہے، اس دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، یہ کلمہ ایا جس کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے اس کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے اور دوسروں سے الگ ہو جاتا ہے۔ ایا کا کہا ہے تو کا تو مخاطب کی علامت ہے، اور ایا ادات حصر کہتے ہیں، ساتھ والے کلمے کے ساتھ جڑ جاتا ہے، محاصرہ کر لیتا ہے، اس نے محاصرہ کر لیا کا۔ ایا کا خاص آپ کی، پھر آپ کے علاوہ کسی کی نہیں۔ نعبدو، نون ہم نے پڑھا تھا کہ کسی کلمے کے شروع میں یا تا، الف یا نون آ جائے، یہ مضارع کی علامت ہوتی ہے۔ عبادہ تو ماضی تھا، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، تعبدو تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے، عابدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ تو اب ترجمہ کریں، ایاک نعبدو، ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر کاف کی بجائے یہاں پر ہو ہوتا، جس طرح لا تعبدوا الا ایاہ، کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس ایک کے۔ اگر ایا کے بعد یا لگا ہوتا، یا پس مجھ سے ڈرو، پھر میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرو، تو یہ ادات حصر جو ہے بعد والے کلمے کے ساتھ ان بریکٹ ہو جاتا ہے اور باقیوں سے بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی کہا گیا، ایاک نعبد، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وہ تو اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ جی،
ایاکا، یہ پھر وہی آ گیا ایاکا، اور خاص آپ ہی سے، پھر آپ کے علاوہ کسی سے نہیں، نستعین، یہ کلمہ دراصل نستا پھر این سے مل کر بنا ہے۔ اردو میں ایک کلمہ استعمال کرتے ہیں معاون، تعاون، اعانت، جس کا معنی اعانت یعنی مدد، معاون مدد کرنے والا۔ اسی طرح یہ کلمہ آنا ہے، اس کا ماضی عین الف نون، آنا اس نے مدد کی، یعینو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، یہ تو مضارع کی علامت لگ گئی۔ مضارع کی علامت کو ہٹا دیں، باقی کلمہ رہتا ہے این۔ این کے معنی ہوتے ہیں مدد، اور شروع میں جو نستا لگا ہوا ہے یہ تو وہی کلمہ ہے جو اردو میں بھی ہم عموماً استعمال کرتے ہیں، نماز استسقاء۔ سقا کہتے ہیں پانی کو، اور الف سین تے جو شروع میں لگا ہے، میں طلب کرتا ہوں پانی۔ یستسقا ہوتا وہ طلب کرتا ہے پانی، تے لگا ہوتا تستسقا تم پانی طلب کرتے ہو، لیکن یہاں پہ لگا ہوا نون۔ نستا جس طرح کہہ دیں نستسقا، ہم سب پانی طلب کرتے ہیں، یہ نون سین تا جو کلمے کے شروع میں لگ گیا ہے، اس سے مراد ہم طلب کرتے ہیں۔ الف سین تے ہوتا تو میں طلب کرتا ہوں، یہ سین تے وہ طلب کرتا ہے، اور نستا ہم سب طلب کرتے ہیں، این یعنی مدد، ہم سب مدد طلب کرتے ہیں، ایاکا صرف اور صرف آپ سے، پھر آپ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، پھر آپ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ اهدنا الصراط المستقیم، اہدنا، الف تو تین حالتوں میں آتا ہے، یا تو امر کے لیے آتا ہے، یا یہ کلمہ متکلم کی علامت کے لیے آتا ہے، اہدنا، اور کبھی یہ کلمہ سوال کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں اہدی، یہ امر کے لیے ہے، تو اللہ کو تو امر نہیں کیا جا سکتا۔ بڑا کوئی امر کرتا ہے چھوٹے کو تو وہ امر ہی کہلاتا ہے اردو ادب میں بھی، لیکن ہم مرتبہ ایک دوسرے کو کہہ دیں مجھے ایک گلاس پانی پلا، ہے تو وہ امر ہی، لیکن کہیں گے اے نے بی سے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی پلاؤ۔ چھوٹا اگر بڑے کو کہے کہ مجھے ایک گلاس پانی پلاؤ، ہے تو امر ہی، لیکن امر نہیں کہیں گے چھوٹے نے التماس کی، چھوٹے نے درخواست کی کہ مجھے ایک گلاس پانی پلاؤ۔ لیکن جب بندہ رب کو کہتا ہے مجھے پانی پلاؤ، بظاہر یہ امر ہی ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ دعا کہلاتی ہے کہ بندہ اپنے رب سے یہ دعا کر رہا ہے، اہدینا، ہمیں ہدایت دے دی۔ ہدا یہدی کہتے ہیں ہدایت دینے کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اہدی ہدایت دے دے نا ہم سب کو، اے اللہ ہم سب کو ہدایت دے دیجئے، الصراط، صراط کہتے ہیں راستے کو، صراط المستقیم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں الف لام، لیکن خاص راستہ کون سا؟ المستقیم، جو بالکل مستقیم ہو، جو سیدھا ہو۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط الذین، صراط راستہ، الذین راستہ ان لوگوں کا، مانگا خاص ہی ہے، آگے بتا دیا ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے، انعمتا، ان لوگوں کا راستہ، الذین وہ تمام اشخاص، ان لوگوں کا راستہ، انعمتا، انعامہ اس نے انعام کیا، اور آخر پہ تے لگی ہوئی ہے۔ اگر ہوتا انعمتو، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، پیش لگ جاتی تو میں نے انعام کیا، انعمتا تو نے انعام کیا، انعمتی تو ایک مونس نے انعام کیا، اور انعامت اس ایک مونس نے انعام کیا۔ یہ ہے انعمتا، تے کے اوپر زبر آ گئی، گویا مخاطب کی علامت لگ گئی ہے۔ انعمتا آپ نے انعام فرمایا، علیہم، اللہ کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، الاعلان ہم کہتے ہیں، یہ بھی اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے۔ ہم ترتیب کا کلمہ ترتیب پر،
پر کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، اور ہم کا مطلب ہوتا ہے ان سب۔ ہو وہ ایک مذکر کے لیے آتا ہے، ہا اس ایک مؤنث کے لیے آتا ہے، ہما ان دو مذکر یا دو مؤنث کے لیے، اور ہم ان سب مذکر کے، علیہم ان سب پر، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر سوائے ان لوگوں کے، المغضوب الف لام تو سارے کے سارے آ گیا، مغضوب غضب سے ہے، اردو کا کلمہ غضب، اس کو مغضوب مفعول کے وزن پہ، جس پر غضب ڈھایا گیا، جس پر غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے جن پر آپ نے غضب فرما دیا، وَلَضَّالِّينَ واو کے معنی اور لا کے مطلب نہیں، یہ تو اردو میں بھی استعمال ہونا، لا جواب، لا تعداد، لا زوال، بے شمار کلمہ جن سے پہلے لا لگتا ہے، الضالین یہ دال کی جمع ہے، دال گمراہ کو کہتے ہیں، دالین جو سب گمراہ ہیں، یانون جمع کی علامت ہے۔ تو ترجمہ کریں گے ہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، اور جو معطوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے بھی نہیں ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جنہوں نے اپنا راستہ کھوٹا نہیں کیا، جنہوں نے اپنی راہ کو گم نہیں کیا، ان بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے پہ بھی نہ چلائی۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام